آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں بھیم راؤ رامجی امبیڈکر کے بارے میں، جو کہ ایک ماہر اقتصادیات، وکیل اور پروفیسر رہ چکے ہیں، جن کا تعلق اچھوت ذات سے تھا اور اچھوت ذات سے تعلق رکھنے کی وجہ سے امبیڈکر جی کو بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ شادی کرنے کے بعد ان کو کن کن معاشی تنگ دستی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اپنے موکلوں کے ساتھ بھی ان کو کس طرح کی پریشانیوں کا سامنا تھا۔ امبیڈکر جی کے عروج کا آغاز کب شروع ہوا اور ان کو کتنی زیادہ شہرت ملی، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی جانیں گے کہ رام جی امبیڈکر اور قائد اعظم محمد علی جناح کی کب ملاقات ہوئی، اور قائد اعظم محمد علی جناح اور امبیڈکر نے اکٹھے ہو کر ہندوستان کی مخالفت کیوں کی۔ اس کے ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ امبیڈکر جی نے اپنا ایک نیا مذہب بنانے کی کوشش کیوں کی، اور جب امبیڈکر جی اپنے عروج کے وقت میں ایک قابل وکیل تھے تو انہیں قانون ساز اسمبلی میں ایک اہم عہدے پر کس وزیر اعظم کی سفارش پر وہ عہدہ ملا۔ امبیڈکر جی کی آخری خواہش کیا تھی جو کہ ان کے کاغذات سے ملی تھی؟ کیا وہ خواہش ان کی زندگی میں ہی پوری ہو گئی تھی یا وہ رہ گئی تھی؟ اس ویڈیو میں ہم ان سب معلومات کے بارے میں جانیں گے کہ ان سب کی اصل وجوہات کیا تھیں۔ میں آپ کا ہوسٹ رائے یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹومینٹری۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کے بقیہ حصے کی طرف۔ امبیڈکر پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے بیرون ملک معاشیات میں ڈاکٹریٹ حاصل کی تھی۔ انہوں نے دلیل دی تھی کہ صنعت کاری اور زرعی ترقی ہندوستانی معیشت کو بہتر بنا سکتی ہے۔ انہوں نے ہندوستان کی بنیادی صنعت کے طور پر زراعت میں سرمایہ کاری پر زور دیا۔ امبیڈکر نے قومی اقتصادی اور سماجی ترقی کی وکالت کی، تعلیم، عوامی حفظان صحت، معاشرتی صحت، رہائشی سہولیات کو بنیادی سہولیات کے طور پر اہمیت دی۔ ان کا ڈی ایس سی کا مقالہ روپے کا مسئلہ، اس کی اصل اور حل، روپے کی قدر میں کمی کی وجوہات کا جائزہ لیتا ہے۔ اس مقالے میں اس نے ترمیم شدہ شکل میں سونے کے معیار کے حق پر دلیل دی۔ کینز کی طرف سے اپنے مقالے انڈین کرنسی اینڈ فائنانس میں سونے کے تبادلے کے اس معیار کی مخالفت کی، یہ دعویٰ کیا کہ یہ کام مستحکم ہے۔ اس نے روپے کے مزید تمام سکوں کو روکنے اور سونے کے سکوں کی ٹکسال کی حمایت کی، جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ اس سے کرنسی کی شرحیں اور قیمتیں طے ہو جائیں گی۔ انہوں نے اپنے پی ایچ ڈی کے مقالہ دی ایویلیوشن آف پروویژنل فائنانس ان برٹش انڈیا میں آمدنی کا تجزیہ بھی کیا۔ اس کام میں اس نے ہندوستان میں مالیات کے انتظام کے لیے برطانوی نوآبادیاتی حکومت کے استعمال کردہ مختلف نظاموں کا تجزیہ بھی کیا۔ مالیات کے بارے میں ان کے خیالات یہ تھے کہ حکومتوں کو اپنے اخراجات میں وفاداری، حکمت اور معیشت کو یقینی بنانا چاہیے۔ وفاداری کا مطلب یہ ہے کہ حکومتوں کو پیسہ خرچ کرنے کے اصل ارادے کے لیے جتنا ممکن ہو سکے استعمال کرنا چاہیے۔ حکمت کا یہ مطلب ہے کہ اسے عوامی بھلائی کے لیے جتنا ممکن ہو استعمال کیا جائے، اور معیشت یعنی فنڈز کا استعمال کیا جائے تاکہ ان سے فنڈز سے زیادہ قیمت نکالی جا سکے۔ امبیڈکر نے کم آمدنی والے گروپوں کے لیے انکم ٹیکس کی مخالفت کی۔ انہوں نے معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے لینڈ ریونیو ٹیکس اور ایکسائز ڈیوٹی کی پالیسیوں میں اپنا حصہ ڈالا۔ مزدور اور درجہ بندی کی نوعیت، محنت کی نقل و حرکت میں رکاوٹ ڈالی، یہ فرض کرتے ہوئے کہ سرمایہ کار پہلے اپنی ذات کے پیشہ میں سرمایہ کاری کریں گے۔ ریاستی سوشلزم کے اس کے نظریے کے 3 نکات تھے: زرعی زمین پر ریاستی ملکیت، ریاست کی طرف سے پیداوار کے لیے وسائل کی دیکھ بھال، اور ان وسائل کی آبادی میں منصفانہ تقسیم۔ انہوں نے مستحکم روپے کے ساتھ ایک آزاد معیشت پر زور دیا، جسے ہندوستان میں حال ہی میں اپنایا ہے۔ انہوں نے ہندوستانی معیشت کو ترقی دینے کے لیے پیدائش پر قابو کرنے کی وکالت کی، اور اسے ہندوستانی حکومت نے خاندانی منصوبہ بندی کے لیے قومی پالیسی کے طور پر اپنایا ہے۔
انہوں نے معاشی ترقی کے لیے خواتین کے مساوی حقوق پر بھی زور دیا۔ امبیڈکر کی پہلی بیوی ریما بائی کا انتقال 1935 میں طویل علالت کے بعد ہوا۔ 1940 کی دہائی کے آخر میں ہندوستان کے آئین کے مسودے کو مکمل کرنے کے بعد وہ نیند کی کمی کا شکار تھے۔ ان کی ٹانگوں میں بہت زیادہ درد رہتا تھا اور وہ انسولین اور ہومیوپیتھک ادویات بھی لے رہے تھے۔ وہ علاج کے لیے ممبئی گئے اور وہاں شاردا کبیر سے ملاقات کی، جن سے انہوں نے 15 اپریل 1948 کو نئی دہلی میں اپنے گھر پر شادی کی۔ ڈاکٹروں نے ایک ساتھی کی سفارش کی جو ایک اچھا باورچی تھا اور اس کی دیکھ بھال کے لیے طبی علم رکھتا تھا۔ اس نے سویتا امبیڈکر کا نام اپنایا اور ساری زندگی ان کی دیکھ بھال کی۔ سویتا امبیڈکر، جنہیں مائی بھی کہا جاتا ہے، 29 مئی 2003 کو ممبئی میں 93 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ امبیڈکر نے سکھ مذہب کو تبدیل کرنے پر غور کیا۔ اس نے جبر کے خلاف مخالفت کی حوصلہ افزائی کی اور اس کے لیے درج فہرست ذاتوں کے رہنماؤں سے اپیل کی، لیکن سکھ رہنماؤں سے ملاقات کے بعد اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اسے دوسرے درجے کا سکھ درجہ مل سکتا ہے۔ اس کے بجائے 1950 کے آس پاس اس نے اپنی توجہ بدھ مت کے طرف دینا شروع کی اور بدھسٹوں کی عالمی فیلوشپ کے اجلاس میں شرکت کے لیے سری لنکا کا سفر کیا۔ پونے کے قریب ایک نیا بدھ مت وہاں وقف کرتے ہوئے امبیڈکر نے اعلان کیا کہ وہ بدھ مت پر ایک کتاب لکھ رہے ہیں اور جب یہ ختم ہو جائے گی تو وہ رسمی طور پر بدھ مت اختیار کر لیں گے۔ انہوں نے 1954 میں 2 بار برما کا دورہ کیا، رنگون میں بدھسٹوں کی عالمی فیلوشپ کی تیسری کانفرنس میں شرکت بھی کی۔ 1955 میں انہوں نے بھارتیہ بدھ مہا سبھا یا بدھسٹ سوسائٹی آف انڈیا کی بنیاد رکھی۔ 1956 میں اس نے اپنا آخری کام دا بدھ اینڈ ہز دھام مکمل کیا، جو بعد از مرگ شائع ہوا۔ سری لنکا کے بدھ راہب کے ساتھ ملاقاتوں کے بعد امبیڈکر نے 14 اکتوبر 1956 کو ناگپور میں اپنے اور اپنے حامیوں کے لیے ایک رسمی عوامی تقریب کا اہتمام کیا۔ ایک بدھ راہب سے 3 پناہ گزینوں اور 5 اصولوں کو روایتی انداز میں قبول کرتے ہوئے امبیڈکر نے مکمل کیا۔ اپنی بیوی کے ساتھ اس کی اپنی تبدیلی، اس کے بعد اس نے اپنے تقریباً 5 لاکھ حامیوں کو تبدیل کرنے کے لیے آگے بڑھا جو اس کے ارد گرد جمع تھے۔ اس نے 3 جواہرات اور 5 حکام کے بعد ان مذہب تبدیل کرنے والوں کے لیے 22 قسمیں تجویز کی۔ اس کے بعد انہوں نے 4تھی عالمی بدھ کانفرنس میں شرکت کے لیے نیپال کے کھٹمنڈو کا سفر کیا۔ بدھا، کارل مارکس اور قدیم ہندوستان میں انقلاب اور رد انقلاب پر ان کا کام نامکمل رہا۔ 1948 سے امبیڈکر کو شوگر کی بیماری لگ گئی تھی۔ وہ 1954 میں جون سے اکتوبر تک دوائیوں کے مضر اثرات اور بینائی کی کمزوری کی وجہ سے بستر پر رہے۔ 1955 کے دوران ان کی صحت خراب ہوئی۔ اپنی آخری کتاب دا بدھا اینڈ ہز دھاما کو مکمل کرنے کے 3 دن بعد امبیڈکر 6 دسمبر 1956 کو دہلی میں اپنے گھر پر اپنی نیند میں انتقال کر گئے۔ 7 دسمبر کو دادر چوپاٹی کے ساحل پر بدھ مت کے آخری رسوم کا اہتمام کیا گیا، جس میں نصف ملین غمزدہ لوگوں نے شرکت کی۔ 16 دسمبر 1956 کو ایک تبدیلی کا پروگرام منعقد کیا گیا تھا تاکہ جنازے کے شرکاء کو بھی اسی جگہ بدھ مت اختیار کیا جائے۔ امبیڈکر کے پسماندگان میں ان کی دوسری بیوی سویتا امبیڈکر جو 2003 میں انتقال کر گئیں اور ان کے بیٹے یشونت امبیڈکر جو 1977 میں انتقال کر گئے تھے۔ سویتا اور یشونت نے BR امبیڈکر کی طرف سے شروع کی گئی سماجی مذہبی تحریک کو آگے بڑھایا۔ یشونت نے بدھسٹ سوسائٹی آف انڈیا کے دوسرے صدر اور مہاراشٹر قانون ساز کونسل کے رکن کے طور پر خدمات انجام دی۔ امبیڈکر کے بڑے پوتے پرکاش یشونت امبیڈکر بدھسٹ سوسائٹی آف انڈیا کے چیف ایڈوائزر ہیں۔ ونچت بہو جن اگاٹی کی قیادت کرتے ہیں اور ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں خدمات بھی انجام دے چکے ہیں۔
अम्बेडकर के छोटे पोते आनंद राज अम्बेडकर रिपब्लिकन सेना की क़यादत करते हैं। अम्बेडकर के नोटों और कागजात में मुतादिद नामुकम्मल टाइप स्क्रिप्ट और हाथ से लिखे हुए मुसव्वदे पाए गए और आहिस्ता आहिस्ता दस्तयाब कराए गए। उनमें वीज़ा का इंतज़ार था जो गालबन 1935 से 1936 तक का है और एक खुद नोश ज़माने उम्री है। 1951 में मरदमशुमारी का हवाला देता है। अम्बेडकर के लिए एक यादगार उनके दिल्ली के अलीपुर रोड पर वाक़े घर में कायम की गई। उनकी तारीख पैदाइश को अम्बेडकर जयंती या भीम जयंती के नाम से जाना जाता है, जिसे कई हिंदुस्तानी रियासतों में आम तातील के तौर पर बनाया जाता है। उन्हें 1990 में बाद-ए-मर्ग हिंदुस्तान के आला तरीन शहरी एजाज भारत रत्न से नवाजा गया। उनकी पैदाइश और मौत की बरसी पर और नागपुर में धम्मचक्र प्रो रतन दिन पर कम अज कम निस्फ मिलियन मुंबई में उनकी यादगार पर उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए जमा होते हैं। हजारों किताबों की दुकानें कायम हैं और किताबें फरोख्त होती हैं। अपने पैरोकारों के लिए उनका पैगाम था, तालीम दो, तहरीक दो, मुनज़्ज़म रहो। आर्याई हमले का नजरिया। अम्बेडकर ने शूद्रों को आर्यन के तौर पर दिखाया और अपनी 1946 की किताब कौन थे शूद्र में उसे इतना मुज़ाहिका खेज किया कि उसे बहुत पहले मर जाना चाहिए था के तौर पर बयान करते हुए आर्याई हमले की नजरिया को सख्ती से मुस्तरद किया। अम्बेडकर ने शूद्रों को असल में हिंदू आर्याई माशरे में खश्तरी वर्ना का हिस्सा के तौर पर देखा, लेकिन ब्राह्मणों पर बहुत से जुल्म ढाने के बाद वो समाजी तौर पर इन्हतात पजीर हुए। अरुण शर्मा के मुताबिक अम्बेडकर ने आर्याई हमले के नजरिया में कुछ खामियां महसूस की। ये थे राम जी अम्बेडकर के जिंदगी के हालात और वाक़यात के उन्होंने एक निचले तबके से ताल्लुक़ रखने के बाद किस तरह जिंदगी की बुलंदियों को छुआ, किस तरह हिंदुस्तान के एक मशहूर सियासतदान, कानून साज और प्रोफेसर बने। क्योंकि कामयाबी जात पात से नहीं बल्कि इंसान की अपनी मेहनत से मिलती है, जो कि अम्बेडकर जी ने अपनी जिंदगी में करके दिखाया है। अगर आप इस तरह की मजीद हिस्टोरिकल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल हिस्टोमेंट्री को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मजीद हिस्टोरिकल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।